الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے بچوں اور ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر سے ہم حاضر ہیں درس تجوید القرآن میں، اور الحمدللہ ہم 10 صورتیں آخر کی تجوید و قرأت کے حساب سے پڑھ رہے تھے، مگر ہمارے احباب میں سے رام نگر کے ہمارے ایک عزیز بھائی جناب اقرار صاحب کی یہ فرمائش ہوئی کہ آیت الکرسی کو بھی پڑھا دیا جائے تاکہ ہم آیت الکرسی صحیح کر لیں. تو ان کی اس فرمائش کو پورا کرتے ہوئے الحمدللہ آج ہم آیت الکرسی کو تجوید و قرأت کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے دیکھیں جو آیت لکھی ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارا جو آج کا کلمہ ہے وہ اللہ ہے. کیا ہے؟ اللہ. اور لفظ اللہ سے کا جو سب سے پہلا حرف ہے وہ حمزہ ہے. کیا ہے؟ حمزہ پر کیا ہے؟ زبر ہے. تو زبر کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ زبر کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ اگر یہاں پر یہ کھڑا زبر ہوتا تو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں، جیسے اللہ. کیسے پڑھتے ہیں؟ اب یہاں پر کھڑا زبر نہیں ہے بلکہ گرا ہوا زبر ہے، جسے پڑا زبر بھی کہتے ہیں. ایک کھڑا زبر ہوتا ہے، ایک پڑا زبر ہوتا ہے. تو یہ پڑا زبر ہے، کھڑا زبر نہیں ہے. تو کھڑا زبر ہوتا تو اللہ پڑھتے، اور یہ زبر کیسا ہے؟ پڑا. تو یہ پڑا ہوا زبر ہے تو اس سے جلدی پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ جلدی پڑھیں گے، بلکہ اللہ نہیں بلکہ اللہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ ہاں، یہیں سے لینا ہے اللہ. کیسے؟ یعنی اوپر سے نہیں، اللہ نہیں بلکہ اللہ. کیسے؟ اللہ. اب لام اللہ کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ لام اللہ سے پہلے اگر زبر ہو یا لام اللہ سے پہلے پیش ہو تو اللہ کے لام کو ہم پر کر کے پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ پر کر کے پڑھتے ہیں، بلند کر کے پڑھتے ہیں. تو اب یہاں پر لام اللہ سے پہلے زبر ہے. کیا ہے؟ لام اللہ سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. تو اب اس لام اللہ کا جو کھڑا زبر ہے جسے جو حرف مد ہے، کیا ہے؟ حرف مد ہے. تو اسے مد تعظیم بھی کہتے ہیں. بعض لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ مد تعظیم، یعنی تعظیماً اسے ہم بہت زیادہ بلند کر کے پڑھ سکتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری یہ کہ اسے موٹا کرنا ہے، پر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پر کرنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہ. اللہ. کیسے پڑھیں گے؟ اللہ. کیسے؟ اگر کسی نے خالی پڑھا اللہ تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ تجوید والا طریقہ نہیں ہے. تجوید کا طریقہ کیا ہے؟ لام اللہ سے پہلے زبر پیش ہو تو لام اللہ کو موٹا یعنی پر کر کے پڑھا جائے گا. اور ہاں پر پیش ہے تو یہ بھی حرکت میں سے ہو گیا. زیر زبر پیش تینوں کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہا کو کھینچا نہیں جائے گا، ہا کو کھینچا نہیں جائے گا. اور ہا کا مخرج آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ہا کا مخرج کیا ہے؟ شروع حلق ہے. کیا ہے؟ شروع حلق ہے. اس میں ہو نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہو ہوگا. ہو کیا؟ ہو. تو کیسے پڑھیں گے؟ پورا اللہ. ٹھیک ہے. لام اللہ کو اوپر کرنے کے لیے زبان کا جو سرا ہے وہ آپ کو اوپر تالو سے لگانا ہے. کیسے لگانا ہے؟ تالو سے. وہیں سے لام ادا ہوتا ہے. کیا ادا ہوتا ہے وہاں سے؟ لام. تو وہاں لگا کے اور بلند کرنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ اللہ. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ پڑھیں گے. اب آ گیا لا. تو لا پر زبر ہے اور اس کے ساتھ الف ہے. کیا ہے؟ اس کے ساتھ الف ہے. تو جب الف ہوتا ہے کسی حرف کے ساتھ تو اس کو ایک الف کے برابر کیسے پڑھتے ہیں؟ کھینچ کے پڑھتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ لا. اب ایک بات یہ بتائی تھی کہ الف جو ہے حروف مدہ میں سے ہے. الف کا میں سے ہے؟ حروف مدہ میں سے. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. الف، واو اور یا. کتنے ہیں؟ الف، واو یا. 3 ہے حروف مدہ. تو ایک قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے، کیا آ جائے؟ حمزہ آ جائے. اگر حمزہ ایک کلمے میں آ جاتا ہے تو بتایا تھا آپ کو کہ مد متصل بنے. یہ مشہور مثال ہے جا آ کی، بس میں رہے. اور اگر دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل بنے گا. تو یہاں پر حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے. کون سے کلمے میں آ رہا ہے؟ دوسرے میں. بس میں رہے آپ. یہ لا ہو گیا،
پھر یہ الہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ لا ہو گیا، پھر یہ الہ. تو لام پہ الف ہے، یعنی حروف مدہ میں سے حرف مد الف ہے. پھر یہاں پر حمزہ آ گیا، تو یہاں پر لا پہ کیا کریں گے؟ مد کریں گے. کیا کریں گے؟ مد کریں گے. اسے کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ لا. کیسے پڑھو گے؟ اگر یہ مد نہیں ہوتا تو پڑھتے خالی ایک الف کے برابر کھینچ کے لا. کیسے پڑھتے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب مد ہو گیا تو کیسے پڑھیں گے؟ لا. پھر حمزہ پہ زیر ہے، نہیں کھینچنا ہے. پھر لام پر پھر جو ہے کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ہاں پر زبر ہے، نہیں کھینچنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ الہ. ٹھیک ہے. کسی نے پڑھ دیا الہ تو غلط ہو گیا، حمزہ کھینچ دیا. کسی نے پڑھ دیا الہ تب بھی کیا ہو گیا؟ یا پڑھ دیا الہ تب بھی کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا. تو کیسے پڑھنا ہے؟ الہ. تو پورا کیا ہوا؟ لا الہ. ٹھیک ہے. اب اللہ، تو اللہ پہ پھر سب سے پہلے حمزہ آ گیا تو حمزہ پر زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھ لیں گے، بغیر جھٹکا دیے تحقیق کر کے. پھر لام پہ الف ہے، اور الف کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. زبر بھی اور الف بھی ہے، اور تشدید بھی ہے. جو تشدید والا حرف ہوتا ہے اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 2 مرتبہ. ایک مرتبہ اپنے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور ایک مرتبہ اپنی خود حرکت سے کچھ رک کر. کیسے پڑھیں گے؟ اللہ. ٹھیک ہے. لام پہ کیا ہے؟ الف ہے، تو الف کو کتنا کھینچنا ہوگا ہمیں؟ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوگا. تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہ. اور آگے آ گیا ہوا. کیا آ گیا؟ ہوا. تو ہاں پر پیش ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے. واو پر بھی زبر ہے، تو کیسے پڑھنا ہے؟ بغیر کھینچے پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ بغیر کھینچے پڑھنا ہے. تو پڑھیں گے ہوا. کیسے پڑھیں گے؟ ہوا. اگر ہم یہاں پر اس میں 2 قاعدے آ جاتے ہیں. اگر ہم یہاں پر سانس توڑتے ہیں، اگر ہوا پر ہم سانس توڑ دیتے ہیں تو اسے جزم بنا کے پڑھیں گے ہو. کیا پڑھیں گے؟ ہو. اگر سانس توڑ دیتے ہیں تو یہاں سے یوں لائیں گے اللہ لا الہ الا ہو. ٹھیک ہے. پڑھو. اور اگر ہم یہاں پر سانس نہیں توڑتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر وہاں پہ زبر رہے گا. اگر سانس توڑ دیتے ہیں، پہلے یہ والا سمجھو، سانس اگر توڑ دی یہاں پر تو یہ ہو گیا ہو. کیا ہو گیا؟ ہو. اب یہاں پر آگے بڑھیں گے حمزہ کے ساتھ. حمزہ لام زبر ال. کیا پڑھیں گے؟ حمزہ لام زبر ال. اور اگر ہم یہاں پر نہیں ٹھہرتے ہیں، آگے ملانا چاہتے ہیں، تو یہاں پر حمزہ کا زبر گر جائے گا، یعنی کہ حمزہ گر جائے گا. واو کو لام میں ملا دیں گے. واو کا ملا دیں گے؟ واو کو لام میں ملا دیں گے، کیونکہ یہ حمزہ وصلی تھا جو حالت وصل میں اپنا راستہ پیچھے والے آنے والے حرف کے لیے راستہ چھوڑ دیتا ہے، ہٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب واو کو ہم لام میں ملا دیں گے، حمزہ گر گیا. کیسے پڑھیں گے؟ ہوول. کیسے پڑھیں گے؟ ہوول. تو اب اس کے 2 طریقے ہو گئے. اگر ہمیں ملا کے پڑھنا ہے تو ہم پڑھیں گے ہوول. کیا پڑھیں گے؟ اگر ہم سانس نہیں توڑ رہے ہیں تو پڑھیں گے ہوول. کیا پڑھیں گے؟ اور اگر ہم یہاں پر سانس توڑ رہے ہیں تو پڑھیں گے ہو. کیا پڑھیں گے؟ اب آگے سے جب شروع کریں گے تو پڑھیں گے ال. کیا پڑھیں گے؟ ال. کیا پڑھیں گے ہم؟ ال. جب یہاں پہ ہو پڑھ دیا ہم نے تو یہاں پر اب ہم ادھر کا جملہ پورا ہو گیا. اب ہم ادھر سے پڑھیں گے ال. کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پر زبر دے کے. حمزہ پر زبر دے کے. تو حمزہ لام زبر ال ہو گیا. اور ہا بتا دیا آپ کو کہ درمیان حرف سے نکلتا ہے. یہاں پہ تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ الحیو. اس میں بھی کوئی حرف نہیں کھینچ رہا، نہ حمزہ کھینچے گا، نہ ہا کھینچے گی، نہ یا کھینچے گا. کیوں؟ کوئی کھینچنے والا حرف اس کے ساتھ میں ہے ہی نہیں. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ الحیو. اب اس سے ہم اگر آگے ملاتے ہیں تو پھر لام میں یہ یا لام میں جا کے ملے گی. پھر حمزہ وصلی ہے. کون سا ہے حمزہ؟ حمزہ وصلی ہے، پھر گر جائے گا. اگر الحی پہ ٹھہر جاتے ہیں تو پھر ال پڑھیں گے القیوم. مگر یہ بھی زیادہ تر ملانا ہی بہتر ہے. تو کیا پڑھیں گے؟ الحیل. کیا پڑھیں گے؟ الحیل. ٹھیک ہے. اور یہ لام وغیرہ جتنے بھی آ رہے ہیں جزم والے، یعنی جو ساکن ہیں، اس میں ہمیں آواز کو ہلنے نہیں دینا ہے، بلکہ ان کے جب مخرج میں ہم زبان کو لگا دیں گے، وہاں سے جب ہٹاتے ہی فوراً دوسرا حرف پکڑنا ہوتا ہے، تب جو ہے وہ حرف ہلتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ الحیل. پھر آ گیا قیوم. تو قاف بڑا قاف ہے، یہ 2 نقطوں والا. کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. اور پر بھی ہے. یہ کون سا حرف ہے؟ پر حرف ہے، یعنی زبان کی جڑ کو بلند کرتے ہیں تالو کی طرف. تو قاف موٹا ہو جاتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ قیوم. اب یا کے ساتھ واو ہے، یعنی حروف مدہ ہے.
تو کیسے پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کے قیوم، ٹھیک ہے، میم پہ پیش ہے تو کیا ہوا؟ الحی القیوم، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم یہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں، ابھی تو یہ صرف حرف مد تھا، کیا تھا یہ؟ حرف مد، یعنی ایک الف کے برابر کھینچ رہے تھے، کتنا کھینچ رہے تھے؟ ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں، یعنی عائد کر لیتے ہیں قیوم، اگر کر لیتے ہیں قیوم، ابھی یہ حرف مد تھا خالی، یعنی مد اصلی تھا، اگر ہم یہاں پر ٹھہر گئے تو یہ یہاں پر ہم نے جب ٹھہریں گے تو پیش کو گرا دیں گے، پیش کو کیا کر دیں گے؟ گرا دیں گے، یعنی جزم ثانی ہم بنائیں گے اپنی طرف سے، ساکن ثانی ساکن کریں گے۔ تو حرف مد کے بعد اگر بعد والا حرف ساکن نہ ہو، اپنی طرف سے ساکن بنائیں تو پھر وہ ہو جاتا ہے مد عارض۔ کیا ہو جاتا ہے وہ؟ مد عارض۔ اور جب مد عارض ہو جاتا ہے تو پھر اس جو واو ہے اس کو ہم مد عارض ہونے کی صورت میں تین طریقے سے کھینچ سکتے ہیں۔ کتنے طریقے سے کھینچ سکتے ہیں؟ تین طریقے سے، یعنی بہت زیادہ لمبا کر کے کھینچ سکتے ہیں، اسے طول کہتے ہیں، درمیانہ کھینچ سکتے ہیں، اسے توسط کہتے ہیں، اور کم کر کے کھینچ سکتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ قصر کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں الحی القیوم، ٹھیک ہے، اور تھوڑا کم بھی کھینچ سکتے ہیں الحی القیوم، اور بالکل قصر سے ہی پڑھ سکتے ہیں الحی القیوم، بس ایک الف کے برابر ادا کر دیں، یہ قصر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر سے ایک بار دوہرا لو، اللہ لا الہ الا ہو، ایک تو یہ طریقہ ہو گیا۔ ایک یہ کہ ہم ملائیں گے، بغیر سانس توڑے پڑھیں گے، تو پڑھیں گے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے۔ سنا ہوئے توصیف آگے پڑھ کے دکھاؤ، آیت آگے آؤ، یہاں پہ اور آگے آؤ، فرنٹ پہ آؤ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، انہوں نے بیٹھ جاؤ، تمام قواعد کی رعایت کی اور ماشاء اللہ بہت بہتر پڑھا، جس کو جیسا پڑھنا چاہیے تھا ویسا پڑھ دیا، ماشاء اللہ، بڑی خوشی ہوئی۔ چلو اس طریقے سے آپ بھی پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، اور جو یہاں پر آگے پڑھتا ہے نا تو اس کی جھجک بھی نکل جاتی ہے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کبھی بھی، پڑھائی کے معاملے میں پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے، آگے بیٹھنا چاہیے۔ کہاں بیٹھنا چاہیے؟ آگے بیٹھنے والے بچے ہمیشہ آگے ہی رہتے ہیں، آگے بیٹھنے والے بچے کہاں رہتے ہیں؟ آگے رہتے ہیں۔ جو پیچھے بھاگتا ہے نا وہ پیچھے ہی رہتا ہے، اس لیے کبھی پیچھے نہیں، آگے رہو۔ جب بھی استاد کہیں کہ آؤ پڑھ کے سناؤ تو یہ کہو کہ میں سناؤں گا، کیا کہو گے؟ میں سناؤں گا، ہاں، تو آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی ملے گی۔